بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گرین ریولوشن کے سلسلے میں بات کریں گے۔ اصل میں گرین ریولوشن 1960s میں اس کو شروع کیا گیا تھا۔ اس میں ایسے ہوا تھا کہ انڈیا، پاکستان یا فلپائن وغیرہ میں ویٹ اور رائس کے کچھ ورائٹیز کو انٹروڈیوس کروانے کے بعد ان کی گروتھ جب دیکھی گئی تو کافی حد تک بڑھ گئی تھی، تو اس کو گرین ریولوشن کا نام دیا گیا۔ اور یہ پروجیکٹ یہاں پہ نہیں روکا بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اس کو لانچ کیا گیا۔ وہاں پہ ان کے جو پروجیکٹ کے سینٹرز ہیں وہ بنائے گئے اور وہاں پر وہ پروگرام چلتا بھی رہا۔ اس میں سے ایسے ہو گیا تھا کہ جو انہوں نے پیداوار بڑھائی تھی تو انہوں نے ہائیبرڈ سیڈز کو وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا تھا۔ جو ہائیبرڈ سیڈز تھے اصل میں ان کے لیے تو کئی سالوں کی محنت درکار ہوتی ہے، اور وہ محنت کی تھی ترقی یافتہ ممالک نے۔ ترقی یافتہ ممالک میں کس نے کی تھی؟ زیادہ تر کام اس میں سے امریکن، جاپنیز، میکسیکن اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے سائنٹسٹ نے کیا تھا کہ وہ ایسے سیڈز کو انٹروڈیوس کرے جن کی پیداوار بہت زیادہ ہو اور وہ ہمیں کم رقبے میں زیادہ پیداوار دے سکے۔ اور اسی سلسلے میں ویٹ امپرومنٹ سینٹر یا ویٹ امپرومنٹ جو پروگرام ہے، ان کے جو ڈائریکٹر تھے اس وقت کے ڈاکٹر نارمن بورلاگ، اس کو 1970 میں نوبل پیس پرائز بھی ایوارڈ کیا گیا تھا۔ ان کے محنت کی وجہ سے، ان کے کام کی وجہ سے، اور اس پہ مسلسل کام ہوتا رہا اور کہ اس کے گڈ رزلٹس ہمارے پاس آتے رہیں، پیداوار بڑھتی رہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ اور جو اس میں سے ہوا تھا تو جتنے بھی پروجیکٹس اس کے سلسلے میں شروع ہو گئے تھے، اصل میں جو کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتا ہے ایک تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے، تو آئیڈیا کے لیے ہمیشہ فنڈز درکار ہوتے ہیں، اور وہ فنڈز انہوں نے حاصل کیے تھے ان فاؤنڈیشن سے، جیسے راک فیلرز تھے، جیسے فوڈ فاؤنڈیشن تھی، جیسے فریڈم فرام ہنگر کیمپین کے سلسلے میں انہوں نے ممبر ممالک کو درخواست کی تھی کہ آپ فاؤنڈیشن فنڈز قائم کریں تاکہ وہ پھر جہاں پہ کچھ ریسرچ ایکٹیویٹی ہو یا کچھ نیکی کے کام ہو یا پیداوار بڑھانے کی صلاحیت کے سلسلے میں کوئی کام یا پروجیکٹ ہو رہا ہو تو وہاں پر اس کو فائنینس کیا جا سکے۔ تو انہوں نے اس کو FAO، یونائٹڈ نیشن، اس کے دوسرے پروگرامز، اور جو فورڈ فاؤنڈیشن تھی یا راک فیلر فاؤنڈیشن تھی، تو وہ ان کو اسسٹ کر رہے تھے۔ اور ایسے سارے پروگرام جب ان کے اسسٹنس سے چل رہے تھے تو وہ ڈیولپ ورلڈ کی وجہ سے چل رہے تھے، اور یہ بھی پاسبل ہوا تھا سیورل فیکٹرز کی وجہ سے۔ جب کوئی پروگرام شروع ہو جاتا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے صرف ایک چیز درکار نہیں ہوتی، اس کے لیے درکار تھی ہائیبرڈ سیڈز، فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈز، انسیکٹیسائڈز اور لارج لینڈز کے سلسلے میں ہم نے تو جو گلوبل فوڈ ایشو کے سلسلے میں ہم نے پاپولیشن لینڈ ریشو وغیرہ کے سلسلے میں بات کی تھی کہ جتنے بھی فارم مشینری میں بھی بات کی تھی کہ جو لارج پیسز آف لینڈ ہوتے ہیں، جب زمین کے زیادہ قطعے ہوتے ہیں نا، تو اس پہ سے مشینری کا کام آسان ہوتا ہے، پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں پر زمینیں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پر مشینری کو بھی پراپرلی یوٹیلائز نہیں کیا جا سکتا اور پیداوار بھی اسی طرح زیادہ نہیں بڑھ سکتی۔ تو وہاں پر جو لارج پلاٹس تھے ان میں سے ایک مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان میں سے جو اسمال پیزنٹس تھے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ جب وہ وہاں سے ہٹ گئے تو شہروں وغیرہ میں چلے گئے۔ اب شہروں میں چلے گئے تو ان کے پاس روزگار کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو وہاں پر جاب لیسنس بڑھ گئی۔ تو پیداوار ایک طرف تو بڑھتی رہی، دوسری طرف لوگوں میں یہ بے چینی آ گئی کہ ان کی جو کام کرنے کا طریقہ کار تھا یا جو کام وہ کر سکتے تھے، جس کے لیے وہ اہل تھے یا جو جن میں مہارت رکھتے تھے، تو وہ ان سے چن گیا، تو وہ شہروں میں چلے گئے دوسرے جابز وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اب جب جابز وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے تو وہاں جاب لیسنس کا ایک ایشو آتا ہے۔ یہاں پر پیداوار بڑھ گئی۔ اب نوٹ کرنے کی چیز یہ ہے کہ جو پیداوار بڑھ گئی تو چونکہ وہ تو لارج لینڈ اونرز تھے، اس کو چلا رہے تھے، تو وہ ایڈیشنل پروڈکٹ کو یا جو ایڈیشنل سرپلس پروڈکٹ ہے اس کو ایکسپورٹ کرتے تھے۔ جو ملک کے اندر پھر قیمتیں تھیں وہ کم نہیں ہو رہی تھی، اس سے پیداوار بڑھ رہی تھی لیکن قیمتیں کم نہیں ہو رہی تھی۔ اور ساتھ میں کچھ ایسے ہائیبرڈ ویرائٹیز بھی تھے جو اولڈ لوکل ویرائٹیز کے مقابلے میں زیادہ ریزسٹنس شو نہیں کر سکتے تھے وہاں کے کلائمیٹک کنڈیشنز کو۔ بعض علاقوں میں فرٹیلائزرز وغیرہ کی کمی ہوتی ہے، پیسٹیسائڈز کی کمی ہوتی ہے، حشرات وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پانی کی کمی ہوتی ہے، کچھ دوسرے ٹیکنیکس ہوتے ہیں، کلائمیٹک کنڈیشنز ہوتی ہیں، ویدر کنڈیشنز، تو اس کو صحیح طریقے سے کمبیٹ نہیں کر رہے تھے جس طرح یہ پرانی روایتی اقسام ہوتی ہیں۔
تو انہوں نے پھر اس پہ مزید کام کرنا شروع کر دیا. مزید کام اس طرح شروع کر دیا تاکہ یہ کم فرٹیلائزر میں کم پیسٹیسائڈ انسیکٹیسائڈس کو لے کے اور پانی کی کم ترسیل سے کم سپلائی سے بھی یہ زیادہ پیداوار دے سکے. تو جتنے پرانے پروگرام تھے ان کے لیے تو یونائٹڈ نیشن فاؤنڈیشنز, ورلڈ بینک, FAO, UNDP, ورلڈ فوڈ پروگرام, فریڈم فرام ہنگر کیمپین, فوڈ فار پیس, کوئی سا بھی پروگرام ہو سارے اس کو فنڈنگ تو کر رہے تھے, لیکن ان کے لیے جو پرانے پروگرام تھے ان کے لیے بھی فنڈنگ کر رہے تھے اور جو نئے پروگرامس ہیں ان سب کے لیے بھی یہی ادارے فنڈنگ کر رہے ہیں تاکہ پیداوار اسی طرح بڑھتی رہے اور جو ریسرچرز ہیں وہ ایسے ورائٹیز انٹروڈیوس کر سکیں کہ جس کی ہم نے ابھی بات کر دی, تاکہ خوراک کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکے اور جو مسئلہ ان کو آ رہا ہے تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. اب جہاں پہ انہوں نے سینٹرز کو بنایا ہوا تھا کام کرنے کے واسطے, تو وہ سینٹرز اصل میں ایسی تھیں کہ انہوں نے انہیں علاقوں یا ممالک میں بنائی تھی کہ جہاں پر ان چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے تھائی لینڈ میں مسئلہ ہے تو تھائی لینڈ میں انہوں نے سینٹرز بنا دیا, انڈیا میں بنا دیا, میکسیکو میں, پیرو میں بنا دیا, نائجیریا میں بنا دیا, اور اس طرح کے دیگر کئی ممالک اور کئی علاقوں میں انہوں نے جہاں پہ کاٹن کے بننے تھے, کہیں پہ چاول کے بننے تھے, کہیں پہ میز کے بننے تھے, کہیں پہ ویٹ کے بننے تھے, تاکہ متعلقہ علاقوں میں متعلقہ ممالک میں اس کو صحیح طریقے سے وہ کمبیٹ کر سکے اور اس کو حل کر سکے. تو گرین ریولوشن میں ہم اگر اس کو سمرائز کریں تو کچھ اس طرح ہوگا. پیداوار بڑھانے کے لیے نئے ہائیبریڈ ویرائٹیز کی انٹروڈکشن کی گئی. اب ہائیبریڈ ویرائٹیز کی جب انٹروڈکشن کی گئی تو اس سے پیداوار تو بڑھ گیا, لیکن پیداوار بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر ان کے لیے جو دوسری ریکوائرمنٹس تھی جیسے فرٹیلائزرز, پیسٹیسائڈز, واٹر سپلائی, ان ساری چیزوں کا بھی بندوبست کیا گیا. لیکن وہ جب بڑھ گئی لارج پیسز آف لینڈس ان کو بھی مینیج کیا گیا, لیکن ان سے لوگوں پہ اثر یہ پڑ گیا کہ لوگوں کی ڈسلوکیشن ہو گئی اور ان کو ایکسپورٹ کیا گیا تو دنیائی ضرورت تو پوری ہو گئی, لیکن اپنے علاقے کے لوگوں کی ضرورتیں اس طرح پوری نہیں ہو پا رہی تھیں. تو انہوں نے فردر, اور یہ اس طرح کمبیٹ بھی نہیں کر رہی تھی ان کنڈیشنز کے ساتھ جو وہاں پر موجود تھے, یہاں پر پریویل کر رہے تھے, تو انہوں نے نئے ویرائٹیز کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے اس پہ مزید فنڈنگ اس کی کر دی. اور فنڈنگ کے لیے ان کے پاس جو ادارے تھے وہ ہے یونائٹڈ نیشن کے ادارے ہیں, FAO ہے, فاؤنڈیشنز ہیں, دوسرے انڈیویجول بھی کر سکتے ہیں اس میں سے. تو اب وہ اس پہ مزید مسلسل کام کر رہے ہیں کہ ایسے ویرائٹیز کو انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ علاقوں میں موجود لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو, نہ صرف دنیائی ضرورت پوری ہو بلکہ اپنے علاقوں کے, اپنے ملکوں کے ان کو بھی وہ سہولتیں ساری مل سکیں جن کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں یا جن کے لیے وہ سارے کام کر رہے ہیں. دس واز اباؤٹ دا گرین ریولوشن. اف یو ہیو اینی کویسچن آپ کمنٹس میں پوچھ لیجئے تاکہ ہم آپ کو مناسب طریقے سے اس کے جواب دے سکیں. تھینک یو.